والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين ما شاء الله ما شاء الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما شاء الله. صدق الله مولانا العظيم. لے شوق سے نام صحابہ کا ما شاء الله ما شاء الله. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. جن کو حضور سے اتنی محبت ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم حضرات علماء کرام، واجب احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عالم باعمل رئیس العلماء حضرت مولانا محمد لقمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پیار بھری وساطت سے حضرت مولانا صاحبزادہ امداد الحسن نعمانی صاحب کی پرپرس دعوت پر 12ویں سالانہ عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس برمنگھم برطانیہ میں میری حاضری ہوئی. وقت انتہائی مختصر ہے، گلا گرم ہوتے ہی انشاءاللہ وقت ختم ہو جائے گا. بہرحال یہ بھی میری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا حصہ بڑھ جائے گا. آپ حضرات ظہر سے لے کر ابھی تک بہت خوبصورت عالمانہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. میں چونکہ طالب علم ہوں اس لیے طالب علم بن کر ہی گفتگو کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا. اور آج میں آپ کو عادت سے ہٹ کر ایک بات عرض کروں گا کہ شروع ہی میں آپ سبحان اللہ پہ لگ جائیں گا کہ میرا وقت ضائع نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ فکر نہ کریں، آپ جملے چھوڑیں. ذرا تھوڑا سا زور لگائیں، کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، ثواب ہوتا ہے. ثواب زور سے تھوڑا سا زور لگائیں یار. عظمت صحابہ کانفرنس ہے.
حضرات نے بہت خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے بالخصوص جن کی گفتگو میں نے بیٹھ کر سنی، حضرت مولانا عطا اللہ خان صاحب، وہ بہت پیاری گفتگو کر رہے تھے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں اور صحابہ بولو بھائی، میں یہیں سے بات آگے شیئر دیتا ہوں، اجازت ہے نا؟ ہاں۔ لیکن حضرت نے یہ نہیں بتایا کہ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے، اور جو صحابہ کی نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے؟ بولو یار، ایک تو چکر ہے کہ رانجا ہردا سانجا، صحابہ کو نہ ماننے والے بھی مولانا رعایت نہیں کرتے، اور صحابہ کی نہ ماننے والے بھی رعایت وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے، وہ اپنی بات ضرور کہتے ہیں، تو ہم ان کا نام نہیں لیتے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے، اور جو صحابہ کی نہیں مانتے ان کی سزا کیا ہے؟ کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں، مفت ہوں۔ ایک طبقہ وہ توجہ رہے جو صحابہ کو بھی نہیں مانتا اور صحابہ بولو یار صحابہ کی بھی نہیں مانتا۔ اللہ نے بہت ساری سزائیں دی، ان میں سب سے بڑی ایک سزا یہ بھی دی کہ وہ خود تو ہیں امام غیب ہے۔ کمال ہے یار، میں نے غلط بات کی ہے تو آپ ٹھوک دیں، خود تو ہیں، کوئی داد بھی دیا کرو، کھائے تو دیتے ہی نہیں ہونا، خود تو ہیں، امام غیب ہے۔ یہ کس کو سزا ملی؟ جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ آپ سو جائیں، میں آپ کے اوپر پڑھ دیتا ہوں۔ جو صحابہ کو توجہ، سر بھی ہوگی، پہلے سر کی بات تو سنو۔ جو صحابہ کو نہیں مانتے ان کی سزا یہ ہے کہ خود ہیں، امام بھی غیب ہے، ایمان بھی غیب ہے۔ اگر آپ زور سے سبحان اللہ کہیں تو اگلا جملہ بھی کہتا ہوں، خود ہیں، امام بھی غیب ہے، ایمان بھی غیب ہے، اور ان کا قرآن بھی غیب ہے۔ غلط کا ہے۔ اور اب جو صحابہ کو کتاب تو نہیں ہے تو میں اشارہ دیتا جاتا ہوں، اور اتنے کمڑے تو بھی نہیں، اور جو صحابہ کو تو مانتے ہیں اور صحابہ کی نہیں مانتے، توجہ علماء سے معذرت کے ساتھ، صحابہ کو مانتے ہیں، صحابہ کی نہیں مانتے۔ جنہوں نے صحابہ کو نہیں مانا ان کا امام غیب ہے، اور جنہوں نے صحابہ کی نہیں مانی خود تو ہیں جنازہ غیب ہے۔ بولو بھائی، امام کھڑا ہے، آگے کچھ نہیں، تو یہ سزا ہے، نہ سمجھو تم، یہ سزا ہے صحابہ کو نہ ماننے کی، اور صحابہ، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نبی نے جس کو جو بھی کیا ہے ہم اعتراض نہیں کرتے۔ تھوڑے سے وقت میں کچھ کہوں گا، تو وقت کون سا ہے، گھڑی کا سیلی نکال دیں گے، اپنا ہی ہے۔ توجہ ہے، توجہ، ہم اعتراض نہیں کرتے اور صحابہ کو مشورہ بھی نہیں دیتے۔ میں نے کوئی اشارہ کر دیا ہے۔ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ صحابہ کو مشورے، صحابہ کو کیا، وہ تو حضرت یونس علیہ السلام کو مشورے دے رہے ہیں، سمجھے ہو؟ شراب کی بوتل پر زمزم کا لیبل ہے۔ ہم اعتراض
رسول نے جو جس کو دیا، رسول نے جو جس کو دیا، ہم اعتراض کون کرنے والے ہیں؟ خود صحابہ نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں خیری صاحب؟ تو آپ تو ہمارے بڑے شہر کے دوست ہیں نا، تو آپ کی داد تو ضرور چاہیے نا۔ توجہ رہے، جو دیا نبی نے خود تھوڑا ہی دیا، خود تھوڑا دیا ہے، رب کہتا گیا، نبی دیتا گیا۔ اب جو ایسا بولے تو سمجھو کہ بیٹھا یہاں ہے لیکن کیمپ کسی اور میں ہے۔ اللہ دیتا کہتا گیا، رسول اللہ کے کہنے پر بول بھائی دیتا گیا، جب اللہ کے کہنے پر رسول دیتا گیا، ہاں ہاں تجھ کو بھی کچھ ہو گیا۔ جب بھی صحابہ کی بات آتی ہے یہ بھی غیروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو انہیں پتا ہونا چاہیے یہ ہو نہ ہو، جب سسٹم نہیں تھا اس وقت بھی صحابہ کی شان تھی، جب سسٹم نہیں رہے گا اس وقت بھی صحابہ کی شان رہے گی۔ اس لیے کہ نمازوں سے صحابی نہیں بنے، زیادہ نمازیں پڑھی نہیں، ولی بن سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، علی حجویری بن سکتا ہے، شیخ جیلانی بن سکتا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بن سکتا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بن سکتا ہے، لیکن نمازوں سے بلال نہیں بنتا، بلال صحبت رسول سے بنتا ہے۔ صحابہ ہاں ہاں ایک دن حضور چلے گئے تھے ایک بہت بڑے چودھری کے جنازے پر، پڑھا دیا، ابھی صفحے پڑھ گئی تھی۔ اب صحابہ کا دل نہیں کرتا، لیکن دل کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہے ہمارے سینے میں، قبضہ مصطفیٰ کا ہے تو ہمارے سینے میں، دل نہیں کرتا کہ امی ایسا کے گستاخ کا جنازہ پڑھے۔ اب تو سمجھ جاؤ، دل نہیں کرتا جس نے سب سے زیادہ الزامات لگائے تیری اور میری امی پر، ان کا جس کا جنازہ پڑھا جائے، لیکن کیا کریں؟ رسول جو کھڑا ہے، آمنہ کا لال جو کھڑا ہے، بدر الدجا جو کھڑا ہے، شمس الضحیٰ جو کھڑا ہے، ہاں ہاں کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں۔ حضور کھڑے ہیں، حضور کھڑے ہیں، ایک پیچھے سے صف چیرتا ہوا آیا۔ انشاءاللہ آج میرے شیخ مولانا ضیاء القاسمی کی روح خوش ہوگی بولے یار انشاءاللہ۔ توجہ، صف چیرتا ہوا آیا، آگے آ کے کھڑا ہو گیا۔ آقا ہونا تو وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے، لیکن دل نہیں چاہتا اس کا جنازہ پڑھے۔ فرمایا عمر عمر تیری غیرت کہتی ہے نہ پڑھو، میری رحمت کہتی ہے پڑھ دو۔ تیری غیرت کہتی ہے، سلام ہے تیری غیرت کو۔ اگر آپ ایک سبحان اللہ اونچی کہیں تو ایک جملہ عمر کے بارے میں کہتا ہوا، یہی وجہ ہے حضرت، یہی وجہ ہے، ٹھہرو جی بے سریاں تو سنو، یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سارے تیری طرف ہو جاتے ہیں، اکیلا عمر میری طرف ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے سارے تیری طرف ہوتے ہیں، اکیلا عمر میری طرف ہوتا ہے، تو میں بھی پھر ادھر سے ہو کر ادھر ہی ہو جاتا ہوں۔ ڈائریکٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ تیرے بعد نبی کوئی نہیں ہوتا، ادھر سے ہی ہوں۔ نہیں سمجھ آئی یار، عمر کے پاس جبریل نہیں آتا، آتا حضور کے پاس ہے، لیکن بات وہی کرتا ہے جو عمر کرتا ہے۔ عمر تیری غیرت کو سلام،
لیکن اگر یہاں آپ میرے ساتھ دیں تو ایک بات کہتا ہوں، یا اللہ یہ روزے میں عمر کیوں سلا دیا؟ فرمایا وہ غیرت والا ہے۔ یا اللہ غیرت والا کیوں سلا دیا؟ فرمایا کوئی بے غیرت وہاں نہ جائے۔ کیوں حضرت؟ اس لیے سلا دیا اگر کوئی جائے بھی تو بائی پاس 12 لاہور ادھر نہ جائے، اسے پتہ ہے وہ سو رہا ہے۔ آپ سبحان اللہ کہے تو اگلا جملہ کہہ دوں۔ اللہ فرماتے ہیں عمر میرے محبوب کے پاس ہے، تو جس کے پاس عمر ہو نہیں، یہ ماشاء اللہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں، اللہ نے عمر کو نبی کے پاس ہی رکھا ہے نا۔ فرمایا تیری غیرت کہتی ہے نہ پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر، شروع ہو گئی نماز جنازہ۔ اللہم اغفر لحینا، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک، ومیتنا، اللہ فرماتے ہیں محبوب استغفر لہم۔ بولو یار آپ تو آپ بولے نا، نہیں یہ نہیں کہا، سبحان اللہ کہا۔ آپ ایسی آدھی تقریر کر رہے ہیں کہ آدھی فیس آپ کو ملے گی۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آگے ان توجہ، ان تستغفر لہم 70 مرہ، محبوب دعا مانگیے یا نہ مانگیے یا 70 مرتبہ مانگیے، میں نے ایسا کہ گستاخ کو جہنم بھیجنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادھر آ اور غیرت مند ماں کے غیرت مند بیٹے، اب اللہ کا قانون دیکھیے، میرے پاس وقت نہیں، اللہ کا قانون دیکھیے۔ اللہ فرماتے محبوب جو ہو گیا سو ہو گیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آج کے بعد ضابطہ قانون یہ ہے کہ کسی منافق کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا اور اس کی قبر کے اوپر بھی بولو یار۔ اور میں جہاں سے جو بات کرنا چاہتا ہوں حضرت نعمانی صاحب، یہ بات آپ کی نظر کرتا ہوں کیونکہ بات نظر کرنا شرک نہیں۔ ابھی تم سارے میرے بعد حضرت قاری صاحب کا کتاب ہوگا جو ہمارے شیخ کی نشانی ہے، توجہ ہے، انہی کی جاتا تھوڑا سا وقت جلدی جلدی۔ اللہ فرماتے میرے محبوب تیرے قدم پاک ہیں، بولو بھائی، تیرے قدم پاک ہیں، تیرا ہاتھ پاک ہے، تیرا دیکھنا پاک ہے، تیری زبان پاک ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ کہہ دے تو اور بات نہیں کہتا ہوں۔ محبوب تو اتنا پاک ہے جو تیرے گھر آ جائے وہ بھی پاک ہے، جو تیرے گھر آ جائے وہ بھی پاک ہے۔ خدا را توجہ، جو نبی کے گھر آ جائے وہ تو پاک ہے، جس کے گھر نبی چلا جائے۔ اور سنیے ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کا نماز جنازہ بھی اور اس کی قبر پر بھی، جو اللہ اپنے محبوب کو کسی منافق کی قبر پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، وہ کسی منافق کی قبر نبی کے ساتھ جیسے بننے دیتا ہے۔ ہم تو بڑا آرام سے ہاتھ رکھتے ہیں، وہ تو بڑا لمبا چوڑا ہاتھ رکھتے ہیں نا، لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا یہ ہے کہ انداز نرم ہو، دلیل گرم ہو۔ انداز نرم ہو،
دلیل گرم ہو، سوچتا جائے دشمن۔ میں نے ایک کو کہا کہ تم پاگل ہو، کہنے لگا جی نہیں ہم پاگل نہیں، بڑا عقل مند ہیں۔ میں نے کہا گھوڑا کس لیے ہے؟ چپ کر گیا۔ میں نے کہا کہہ دینا اوپر بیٹھنے کے لیے، کہنے لگا جی۔ تو میں نے تم کیا کرتے ہو؟ تو پاگل ہو نا۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا۔ مجھے کہنے لگا یقین جانو، میں بس میں بیٹھا تھا، ہم بس میں سفر کرتے ہیں نا ماشاءاللہ، ویسے ہی بس سے تو ایک بس میں چڑھ آیا، مامون امت تھا جی جن پہاڑوں لتھا، اب پوری بس میں اس شکل میں ہی تھا، باقی سب روشن خیال تھے، ناراض نہ ہونا، سب موٹر وے تھے۔ اب مجھے دیکھ کر وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ مولویوں کو دیکھ کر بڑا چھیڑتے ہیں۔ میرے شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری جا رہے تھے، ایک مولوی نے دیکھا اور کہا یا رسول اللہ۔ شاہ صاحب نے کہا جملہ تو بڑا اچھا ہے، تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، میں رسول اللہ نہیں، میں عطا اللہ ہوں۔ یہ ہمیں دیکھ کے ہمارے پاس آ کے نعرے لگاتے ہیں، اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے یوں کر لیا، غسل نہیں کرتے۔ تو مجھے دیکھ کے کرنا کا یا علی، میں بیٹھا رہا۔ اس نے کہا مولوی ہلیا نہیں، علی۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا مولوی ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا خوشی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوئی۔ کہنے لگا کس چیز کی؟ میں نے کہا تیری زبان پر میرے پیر کا نام آیا ہے۔ اب جو ایسا بولے اب شک کروں گا میں، زور سے علی ہمارا، علی ہمارا، بول علی ہمارا، علی ہمارا پیر ہے۔ علی کے حوالے سے اجازت ہو تو ایک بات کہتے ہیں، ہجرت والی رات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ چادر ہے اچھی طرح لے لے، صبح تک پتہ نہ چلے نبی ہے کہ علی ہے، صبح تک پتہ نہ چلے۔ حضرت علی نے کہا آقا تم صبح کی بات کرتے ہو، دو سے قیامت کی صبح تک پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ علی کہتے اسے ہیں جو کافروں کو مصروف رکھے۔ نہ بولو علی کہتے اسے ہیں جو کافروں کو مصروف رکھے، اس لیے میں نے مصروف رکھ لیے ہیں۔ آقا تسلی سے جائیے، صبح تک یہ آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ اور توجہ رہے خدا نہ توجہ۔ اب وقت کم ہے، میں کروں کیا؟ اتنی دیر بٹھایا اور ٹائم دیکھو، یہ پٹو نہیں ویکتے حلوائی ویک۔ توجہ رہے کہ علماء بیٹھے، ان کی گستاخی بھی نہ ہو جائے، لیکن تھوڑا سا میں ادھارا مانگ کے آگے چلا جاؤں گا، سبحان اللہ کہو آگے چلتا ہوں۔ کیا تو علی کو مانتا؟ میں کہ اور تیرے پیو نے مننا؟ علی ہمارا ہے، اس لیے تمہیں خوش ہوا کہ تو نے مجھے دیکھا تو تو نے آج کہہ دیا ہاں اور علی تو ایسا ہونا چاہیے۔ مجھے دیکھا تجھے علی یاد آیا، کیوں؟ علی داڑھی والا، میں داڑھی والا، علی نمازی سنی نمازی، علی غازی سنی غازی، اس لیے حیدری ہم ہیں۔ اس نے کہا تم نے مجھے دیکھا، میں نے کہا دیکھا، تجھے کون یاد ہے؟ مجھے کہا تو نے مجھے دیکھا، توجہ، تجھے میرا پیر یاد آیا، میں نے تجھے دیکھا تو مجھے تیرا پیر یاد آیا۔ وہ کون؟ میں نے کہا اس کا بھی تعارف کراؤں؟ کہنے لگا کون؟ میں نے کہا جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا تھا۔ خلیفے کا انکار کیا، وہاں ایک خلیفے کا انکار ہوا تو کتنے دن سزا ہے؟ دن کتنے ہیں؟ اور 3 دن۔ 3 دن سزا، اور یہاں
9 دن. تو جو میں نے کہا یا اللہ یہ 10 دن کیوں ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کوئی کمی رہ جائے تو 10ویں دن پوری ہو جائے. وہاں حاجی مارے 3 دن مارتے وہاں حاجی مارے لیکن یا اللہ یہاں کون مارے گا؟ اللہ فرماتے ہیں حالات بڑے خراب ہے ضرور تو پرچہ چلنے. ہاتھ بھی ان کا سو جاؤ یار. چلو آگے چلتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا رسول جو دے کسی کو ہمیں اعتراض نہیں کرتے. چلو 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. رسول نے جو کچھ علی کو دیا ہم مانتے ہیں اور رسول نے جو صدیق کو دیا بولیں بھائی نہیں. اگلی بات کہتا ہوں جو رسول نے علی کو دے دیا وہاں صدیق راضی ہے اور جب صدیق کو نبی نے دیا وہاں علی راضی ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر میں کل جھنڈا اسے دوں گا. کل آ گئی. اب دیکھ رہے ہیں سارے بیٹھے علی کہاں ہے؟ توجہ حضور پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ میں کہا کر تم بھی پوچھتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی. آقا تم بھی پوچھتے ہو؟ میں جی پوچھتا ہوں کیونکہ عالم الغیب کون ہے؟ ذرا سینے سے آواز آئے یار, سینے سے آواز آئے. عالم الغیب کون ہے؟ مزہ نہیں آیا, مزہ نہیں آیا. مشرق میں بولو, باقی بولو. عالم الغیب کون ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. عالم الغیب کون؟ میرے محبوب نے پوچھا علی کہاں ہے؟ پتہ کروایا گیا. جب پتہ چلا علی کی آنکھیں دکھتی ہیں, میں نے کہا یا اللہ یہ کیوں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں علی کو بیماری دے کے, علی کو مشکل میں ڈال کے لوگوں کو بتا دیا جس پہ مشکل آئے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. مشکل کشا کون ہے؟ کون ہے؟ یہ پہلے یہ جہاں بیٹھے ہیں نا, یہ پہلے چرچ تھا نا جی, اب کسی کا چرچا ہونا چاہیے نا. ابھی کسی کا چرچا کرو نا. مشکل کشا کون ہے؟ تھوڑا سا زور لگاؤ سینے سے بھائی. سارے نہیں بولے, سارے نہیں بولے. مشکل کشا کون ہے؟ صرف 2 منٹ اور بات کروں گا. مشکل کشا کون ہے؟ اب دیکھو میں اپنی بات کروں تو شاید شک ہو. اٹھائیے مولانا باقر مجلسی کو. اس واقعے پہ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے حضرت, اس واقعے پر کہتا ہے کہ حضور نے ابو بکر کو بھیجا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی. گیا کون بلانے؟ ابو بکر. ابو بکر کس کو؟ علی کو. کیا کرنا تھا؟ جھنڈا دینا تھا. جھنڈا دینا تھا. تو صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا یا اللہ وہ تو یہاں ہے نہیں, مجھے دے دو. اب علی آئے, آنکھ دکھ رہی تھی, لواب لگایا حضور نے, ٹھیک ہو گئی. امیر شریعت سے کسی نے پوچھا تھا علی اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جیسی آنکھ اور پاؤں کی ایڑی میں فرق ہے, یہی فرق ہے. لواب لگایا, علی کی آنکھیں درست ہو گئی. اب صدیق دیکھ رہا ہے, عمر دیکھ رہا ہے, عثمان دیکھ رہا ہے, طلحہ, زبیر, بلال, سعد و سعید, تمام میرے محمد کے دیوانے دیکھ رہے ہیں. تمام صحابہ کی موجودگی میں جھنڈا نبی نے ابو بکر کو نہیں دیا, عمر کو نہیں دیا, عثمان کو نہیں دیا, طلحہ زبیر کو نہیں دیا. کس کو دیا؟ بول بول بول. تو ایک صحابی بتاؤ جس نے اعتراض کیا ہو کہ کیوں دیا ہے؟ میں نے کہا اپنے ذوق میں ابو بکر بول. فرمایا حقدار کا حق مل رہا ہے, میں کیوں بولوں. اب آئیے دوسری طرف, ایسا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت معذرت کے ساتھ اب یہ بات ہے, ایسا لوگ کیا کر رہے ہیں؟ محبوب آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں نے مسئلہ بیان کر دیا ہے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں نہیں ہے,
یار کیوں جی؟ صحابہ انتظار کریں کہ حجرے میں ہے بولو. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ تمہاری محفل میں حضور آتے ہیں. میں نے کہا نہیں، ہمارے پاس تو آتے ہیں. میں نے کہا جب آئے مجھے دکھانا. کہنے کہا جی تیری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. میں نے کہا کیوں؟ تیری آنکھ کوئی جاپان سے آئی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی. میں نے کہا تو دیکھتا ہے؟ کہتا ہاں. تجھے نظر آتے ہیں؟ کہتا ہاں. میں نے کہا الحمدللہ. کہنے کا کس چیز کی؟ میں نے کہا آج میں تابعی ہو گیا ہوں. اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تو نے حضور کو دیکھا تو صحابی، میں نے تجھے دیکھا. کہنے کہا توبہ توبہ، میں نے کب کہا ہے کہ میں صحابی ہوں؟ میں نے کہا اگر دیکھنے سے صحابی نہیں بنا تو پھر میں کہہ دوں کہ تو ابو جہل ہے. وہاں ہے یہاں نہیں ہے، وہاں ہے عقیدہ حیات النبی. ماشاءاللہ توجہ یار. اب لمبی روایت ہے. آخرکار حضور نے وضو فرمایا، پھر غش کھا کے گر گئے. حضور نے فیصلہ کیا فرمایا؟ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. اب یہاں بھی وہی بولا جو وہاں بولا. وہ کہتا ہے کہ اس وقت عائشہ کے پاس، حضور کے پاس حضرت علی موجود تھے. اب یہ بات، یہ پیغام دینے کے لیے امی عائشہ تو نہیں گئی مسجد نبی میں. سو جاؤ. یہ پیغام رسول اللہ کا کس نے پہنچایا؟ امی کہتی ہیں علی سنا ہے نبی نے کیا کہا ہے؟ جی امی جی سنا ہے. علی کہہ رہا ہے نا جی امی جی سنا ہے. بول جی امی جی سنا ہے. جاؤ گے پھر ابو بکر کو یہ کہنے کے لیے؟ تو میں اپنی بات، اپنے مسلک کی بات نہیں کرتا. وہ لکھتا ہے کیونکہ میں نے ایک دفعہ نام لے لیا ہے، دوبارہ نہ ہوگا تو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. وہ لکھتا ہے علی گئے مسجد میں، یوں صدیق اکبر بیٹھے تھے اور کیا سوچ رہے تھے؟ آئے نہیں، آئے نہیں. میں نے کہا مصلی سنبھال لو. کہنے لگا کیسے جب ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے آنا ہے. یہ ایک لمبی تفصیل ہے. اب علی بیٹھ گئے اور اپنے لبوں کو صدیق کے کانوں سے لگا کے، پنجابی میں کہہ دوں کہ سمجھ آتی ہے کہ او سائیں کہہ رہے نے سجنا مصلی مال لو ہن تہاڈا ہی ہے. سائیں کہہ رہے نے مصلی مال لو ہن تہاڈا ہی ہے. جب جھنڈا نبی نے علی کو دیا وہاں صدیق راضی، اور جب مسلح دیا نبی نے صدیق کو وہاں علی راضی. تجھے کیا تکلیف ہے؟ صحابہ کون صحابہ؟ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کسی تاخیر خراب نہ ہوئے. فیضان محمد کی، بولو ساڑھے نال تو کوئی پڑھنا تیار ہی نہیں. ایسے کرو کہ صحابہ کی شان ہے، پورا یہ حال گونج جائے، قیامت والے دن اس کا ایک ایک انچ آپ کے لیے گواہ بن جائے. فیضان محمد کی تصویر فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے. اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے. یو کے رہنے والوں، برمنگم میں رہنے والوں، عظمت صحابہ کے پروگرام میں آنے والوں، میری بات غور سے سننا. قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام